السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج بھی میرا موضوع ہے ہماری زندگی میں سکون کن باتوں پر عمل کرنے سے آئے گا۔ پہلے بھی کچھ باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں سکون حاصل کرنے کے لیے۔ آج بھی میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں گا جن پر آپ عمل کر کے زندگی سکون کی گزار سکتے ہیں۔ سکون کیسے ملے گا؟ سکون ویسے ملے گا جیسے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں نازل کی ہیں۔ کاش ان 3 آیتوں کو کوئی اکیلا بیٹھ کے پڑھ لے۔ سورۃ انعام کی 96 آیت اور اسی طرح سورہ نحل کی 80 نمبر آیت اور اسی طرح سورہ روم کی 21 نمبر آیت۔ دوستو، ان تینوں آیتوں کو آپ ملا کے پڑھیں۔ اللہ نے رات کو سکون بنایا ہے، پہلی بات۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے گھر کو سکون بنایا۔ تیسری آیت، اللہ نے تیسرا سکون بیوی بنایا۔ ان 3 آیتوں کو سمجھیے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، پہلا سکون رات میں ہے۔ جس قوم کا انداز زندگی یہ ہو ساری رات فیس بک پر گزارے، جس قوم کی زندگی کا رویہ یہ ہو کہ جس وقت اللہ مالک آسمانی دنیا پہ آتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور یہ اس وقت اللہ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو جرأت والا کر چکا ہوتا ہے، اس کو سکون کیسے ملے گا؟ رات سکون کے لیے ہے، اسی لیے سکون کو حاصل کرو، آرام کرو، رات کو اٹھ کر اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، تب جا کے سکون ملے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کو سکون کہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگوں کی چاہت ہے کہ میں گھر میں نہیں سونا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ میں آج وہاں سوؤں گا لیکن گھر میں نہیں سوؤں گا۔ یہ شخص سکون نہیں لے سکتا کیونکہ اللہ نے بیوی کو سکون کہا۔ جس شخص کا انداز زندگی یہ ہو بیوی سے دور رہنا چاہتا ہو، وہ پھر زندگی میں کبھی سکون نہیں لے سکتا۔ یہ بناوٹی تقویٰ نہیں، حقیقی تقویٰ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا اللہ نے دنیا میں کوئی بھیجا ہی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی بیویوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ اور عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے جس کا جتنا ایمان قوی ہوتا ہے اتنا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اور ان سے دور نہیں رہتا ہے، اور جتنا اس کے ایمان میں خلل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگتا ہے۔ اسی لیے علماء نے ان تینوں آیتوں کو جمع کیا۔ اسی لیے کامل سکون اس کو ملتا ہے جو رات گزارے اپنے گھر میں گزارے اور اپنے ہی بچوں کے ساتھ گزارے۔ ان تینوں آیتوں کو تھوڑا سمجھیے گا۔ رات اپنے گھر میں گزارے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارے، یہ شخص سکون لے سکتا ہے جس کا ذہن یہ ہو نہیں کسی اور گھر میں بھی کسی اور جگہ بھی سویا جا سکتا ہے اور بیوی بچے گھر میں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین فرمایا یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ سکون چاہیے تو اللہ کے ان تینوں حکموں کا اہتمام کیجیے۔ اب میں 2 باتیں آپ کو ایسی بتاؤں گا جن سے گھر اجڑنا شروع ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی پہلے بچے کی وجہ سے علیحدہ سونے لگتے ہیں، ہوتے تو ایک ہی کمرے میں ہیں لیکن علیحدہ سوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک صلاح دیتا ہوں، بچوں کی محبت میں آپس میں علیحدگی نہ کیجیے۔ شروعات یہاں سے شروع ہوتی ہے، میاں اور بیوی کی علیحدہ رہنے کی۔ دوسری بات، جب ایک مرد اپنے گھر سے دور رہنے لگتا ہے تو یہ گھر والی کو بات پسند نہیں ہوتی۔ پھر جب اس کو اس کی ساس کام بولتی ہے، نند کام بولتی ہے تو اس کو وہ بیزاری میں کرتی ہے، اپنے اوپر وہ بوجھ سمجھتی ہے۔ ایسے کرتے کرتے وہ پھر اپنی نئی فیملی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تینوں باتوں پر عمل کر کے اپنے گھر کو سکون کا باغیچہ بنائیں گے۔ اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا رب کریم ہم پر رحم و کرم فرما اور ہماری دنیا اور آخرت کی منزلیں اور مشکلیں آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ ساتھ ہی میں ایک اپیل کرتا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو